چھوٹوں سے فائدہ ہوتا ہے، بعض کو بڑوں سے فائدہ ہوتا ہے، فائدہ مقصود، اس لیے کوئی بات کام کرتا رہے. جب آپ بڑوں سے اپنی مثبت کا اظہار کرتے رہیں گے تو بڑوں کے ہی فیضان ہے، چاہے وہ اب تک آئے نہ آئے. تب مستقل بھی ذات نہ بنے، خطرناک چیز ہے. مستقل بھی ذات، مستقل بد ذات. جو مجھے بھی ذات بنا ہے، خیر کی وجہ شر پھیلا رہا ہے. چاہے کتنا بڑا آدمی ہو، بڑے بڑے لوگوں سے دیکھا شر پھیلنا شروع ہو، خیر ختم ہو گئی. جو پیچھے سے منقطع ہو گیا نا سلسلہ، تو پیچھے سے آتا ہے، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں. ہم تو ایک حدیث اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے، اس کی بھی سند ہے جس میں ہم جڑے ہوئے. ایک آیت مبارکہ ہم نہیں پڑھ سکتے جس میں ہمیں پیچھے جانا نہ پڑے. ہماری اپنی کون سی چیز ہے، علمی ہو یا روحانی ہو، علم میں آپ کی اپنی کون سی چیز ہے. جس طرح آپ کے اپنا وجود اپنا نہیں ہے، یہ والدین کا مرہون منت ہے، اور والدین اپنے والدین کے، اور یوں سلسلہ بابا آدم تک جاتا ہے. تو آپ تو اپنے وجود میں مستقل بذات ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. میں خود ہی پیدا ہو گیا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی بڑا نہیں ہے. وجود انسانی جو ہے اس میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مستقل بذات ہوں. نہ میرا کوئی ابا، نہ میرا کوئی اماں. پھر اللہ رسول کی بات میں اور روحانیات علم میں کہا کہ میں مستقل بذات ہوں. تو جس طرح مستقل بذات ہونے کا کوئی دعویٰ کرے کہ میرا نہ ابا نہ اماں، پھر اس کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اسی طرح یہ شخص ہے جو میں مستقل بذات ہوں، تو خیر کی بجائے شر پھیلاتا ہے وہ. جب تک آپ بڑوں سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی سند بھی قائم ہے اور آپ کی روحانی سلسلہ بھی قائم ہے. جو مٹکا سمندر سے جڑا ہوگا، سیہون جیسے دریا اس کی غلامی کرے گا، کیونکہ وہ سوکھ جاتے ہیں. دریا ایک سیزن میں آتا ہے کہ سوکھ جاتا ہے. جب برف باری کا موسم ہے تو پانی دریاؤں میں نہیں ہوتا، کیونکہ چشمے وغیرہ خشک ہو جاتے ہیں، اور سمندر میں ہر وقت پانی ہے. تو وہ مٹکا پھر بھی بھرا رہتا ہے پانی سے. اس وجہ سے علم ہو یا روحانیت ہو، علم میں بھی سلسلہ، سند کا سلسلہ. تو چھوٹی سی بات ایسی نہیں ہے دینی جو میں اور ہم مسئلہ بیان کروں جس کی سند نہ ہو. اور بات ہم ذکر نہ کریں، کوئی بات نہیں، لیکن پتہ تو ہے کہ سند ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں تو سب کو پتہ ہے. ابھی حضرت صاحب نے جو سنائی ہے، جس کتاب سے وہ کسی استاد سے پڑھی ہوگی، اس کے استاد نے اس سے پڑھی ہوگی، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی سند. اس لیے لولا الاسناد لقال من شاء لما شاء ما شاء. اگر سند نہ ہوتی جس کے دل میں آتا وہی کچھ کہتا پھرتا. لیکن سند، اس طرح روحانیات میں علم تو چلو انسان کے پاس ایک دفعہ آ جاتا ہے تو اس میں خود محنت سے اضافہ کرتا ہے، لیکن روحانیات کا سلسلہ تو برقرار رہتا ہے، باقاعدہ آتا رہتا ہے پیچھے سے. مشکات نبوت سے جو نور نکلا ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس کی برکات اور اس میں وہ سلسلہ قائم رہتا ہے. اس لیے مولانا وسیع اللہ خان صاحب نے لکھا اپنی کسی کتاب میں، تو تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، کہ جب کوئی بیعت ہوتا ہے کسی شیخ سے، تو جن جن سلسلوں، جس سلسلے میں بیعت، اس سلسلے کے تمام مشائخ کی ارواح ادھر متوجہ ہو جاتی ہیں کہ ہماری روحانی ایک فرزند پیدا ہو گیا یا روحانی بیٹی پیدا ہو گئی. جی، اس لیے بیعت کے بعد فوراً بہت فائدہ ہو جاتا ہے، جب وہ متوجہ ہو جاتے ہیں یہ دیکھو ہمارا روحانی آ گیا. یہ حالات ہے روحانی. اس میں لہٰذا جو جنہوں نے بھی مستقل بذات کا دعویٰ کیا، بہت سے ایسے بھی شروع میں تو لگے رہے، بڑوں کے نام پر چلتے تھے، بعد میں انہوں نے کہا جی، 4 آدمیوں نے جوتیاں اٹھانی شروع کر دی اور وہ انہوں نے کہا جی بس جی اب ہم نہ کسی کبھی بڑے کا نام تک لیتے نہیں.
عجیب بات ہے، یہ پہچاننا مشکل ہے اس کا پیر کون ہے، اس پیر صاحب کا پیر کون ہے، نام بھی بتانا گوارا نہیں کرتا، میں ذکر ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اگر اخلاص سے ہو تو اور بات ہے، اگر نہیں ہے ہوا، لیکن عمدن بات کو چھپانا، اس لیے ہمارے ہاں تو ہمارے حضرت بہت تاکید فرماتے تھے، صحابہ کی سنت ہے بڑوں کا نام لینا۔ صحابہ ہر بات میں کہتے تھے قال علی خلیلی، میرے دوست نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تھا برا اوسانی خلیلی، امرنی خلیلی، اس طرح بڑوں کا نام میرے شیخ نے فرمایا ہے، شیخ نے فرمایا۔ تو بہرحال مستقل بذات ہونے سے محفوظ رہے بچے، بڑوں کے ساتھ جڑا رہے، اسی میں عافیت ہے، میں نفس انسان کو تباہ کر دیتا ہے، کہتا بس آپ بہت بڑے ہو گئے ہو، بس جو ہی کبر کا تو ذرہ بھی انسان کے قلب میں آئے گا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، جو 70 سال کی مسافت سے آتا ہے۔ اور پھر اس کا جو سب سے بڑا نقصان کیا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنی نسبتیں بڑوں سے منقطع کر لی اور مستقل بذات ہو گئے، اپنی باتیں میں سنا رہے ہیں خود ہی، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو وہ نظر آتے ہیں اور ان کا کام نظر آتا ہے، ان کے مرنے کے بعد یکدم ختم ہو جاتا ہے، یہ یکدم ختم ہو جاتا ہے، اب وہ نام بھی نہیں ہوگا، کدھر گیا وہ۔ اور جو بڑوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ بعد میں بھی ان کا کام اور نام چلتا رہتا ہے، کام بھی چلتا ہے، نام بھی چلتا ہے، جیسے دیکھ لیں پرانوں کی کام بھی چل رہے ہیں، نام بھی چل رہے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس لیے مستقل بذات جب مستقل بد ذات ہو، بڑوں کے زیر سایہ یا ان کی نسبت کے ساتھ رہے، اگر وہ بڑے نہ بھی رہے مسئلہ ان کی نسبت کے ساتھ رہے۔ اب تھانوی رحمہ اللہ کتنا بڑا انسان ہے، لیکن دیکھو میرے حاجی صاحب نے فرمایا، میرے حاجی صاحب، میرے حاجی صاحب، حاجی صاحب کا نعرہ لگا کر بے ہوش خاموش ہو گئے ایک دفعہ، حاجیم ایسے کہا، جیسے عبد الغنی پھول پوری بھی تھی، انہوں نے منع کر دیا کوئی قریب نہ جائے، حضرت ایسے خاموش بیٹھے۔ میں کہ اس وقت اگر حضرت پر جو کیفیت ہے اپنے شیخ کو یاد کر کے، اگر کوئی ایسا ہو تو حضرت علی الحق کا نعرہ نہ نکل جائے منصور کی طرف، تو بڑے سمجھدار مریدین جن کا سب کچھ نہ کچھ چپ نہ ہو کرو نہ سب مجمع خاموش کرا دیا، کتنی دیر اسی میں بیٹھے اسی کیفیت۔ پھر فرمایا کہ بھائی اتنے مضامین آ رہے تھے اس آیت مبارکہ پر، مجھے حاجی صاحب یاد آ گئے جس کی برکت سے اتنے دروازے کھلے، وہ پھر ایک کیفیت آ رہی ہے۔ ایک بیرسٹر نے ان کو کہا تھا، بیرسٹر نے جب انہوں نے بیان کیا تو کہتے اگر آپ بیرسٹر ہوتے، تھانوی سے فرمایا، تو ہندوستان کا کوئی جج آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، ایسے آپ دلائل۔ پھر نے فارسی میں پوچھا تو مجمل از جمال کیستی، تو مکمل از کمال کیستی، آپ میں یہ جمال کس کے جمال سے آیا ہے، یہ کمال کس کے کمال سے آیا ہے؟ فرمایا کہ من مکمل از جمال حاجیم، اور من مجمل از جمال حاجیم، من مکمل از کمال حاجیم، حاجی صاحب کے کمال اور جمال کی وجہ سے مجمل اور مکمل۔ اب اتنا بڑا انسان، 1000 سے زائد تصانیف کے جو ہے نا وہ مصنف، تو جن کی میرے حضرت نے فرمایا، حضرت مفتی ولی صاحب ٹونکی رحمہ اللہ نے، 2 بزرگ ایسے گزرے جن نے اپنی زندگی کے 5 منٹ بھی ضائع نہیں کیے، انہیں پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، 5 منٹ کبھی ضائع نہیں کیے، وہ بھی کام میں لگائے ہوئے 5 منٹ۔ وہ اب حاجی صاحب کا نام لیتا ہے، اتنے بڑا انسان ہے، بڑے بڑے علماء ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، اپنی نسبت کو منقطع نہیں کرتے تھے، تو ان کے فیضان اب بھی جاری ہے، جن نے منقطع کر لی اور مستقل بذات ہو گئے، زندگی میں تو کام رہا
بعد میں سب ختم ہو گیا. ایسے لوگ ان کے کام پر مسلط ہو گئے, کام کا بیڑا غرق کر دیا, نام رہا نہ کام رہا. بہرحال بڑوں کی نسبت کے ساتھ ہی زندگی بسر کرو, اسی میں عافیت ہے. اس میں نہ ہو کہ تم ایسے ہو ویسے ہو. ہم بھی کہتے تھے جب میں نیا حضرت حکیم صاحب کا نام میں لیتا جمعے میں, چونکہ لوگوں کا شروع سے ہی محبت شروع ہو گئی تھی, تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جمعہ کا ناغہ کیا کرو, تمہاری بات میں اثر ہوتا ہے, لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. حضرت والد صاحب فرمایا, میرا بیان سننے سب سے پہلے تو والد صاحب ہی چلے جاتے ہیں, ہاں تشریف فرما ہو جاتے. تو یہاں کے علماء اکرام کئی دفعہ پیغام بھی جان, تو خود اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے, بلور ٹاؤن سے پڑھا ہے, آپ کا علم بھی اچھا ہے, آپ حکیم صاحب کا شیخ کا نام لیتے رہے, حکیم صاحب کا کیا ضرورت ہے اس کی, خود آپ اپنی بات سناؤ. لیکن اب ان کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا. اب کہتے ہیں جی ہمارے پورے ضلع بھاون نگر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ کی طلب پورے ملک میں, ورنہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو پورے ملک میں. ہم وہاں سے تو لوگوں کو بلاتے ہیں, فیصل آباد سے کبھی کسی کو بلا رہے ہیں, ملتان سے بلا رہے ہیں, لاہور سے بلا, فلاں بزرگ کراچی سے بلا رہے ہیں. ہمارے یہاں سے کوئی نہیں تھا کہ ان کی وہاں طلب رکھتے ہیں, لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں پاکستان میں وہاں ذکر ہوگا یار ہمیں ان کا ٹائم چاہیے, ہمیں چاہیے. میں نے کہا یہ سب بڑوں کی وجہ سے, اور یہ کیا ہے ہماری اپنی حیثیت تھوڑی, علماء کی طرح علماء ہے, اور بھی علماء ہے, ہم سے زیادہ محقق علماء موجود ہیں, سب ہے, لیکن نہیں, بس لوگوں کے قلوب میں ان کے لیے اللہ نے وہ محبت نہیں ڈالی. ہاں حضرت شیخ نے فرمایا اللہ نے تمہیں مقامی طور پر بھی لوگوں میں محبت اور مقبولیت دی ہے, ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. جس جگہ ہوتا وہاں نہیں ہوتا, گھر پہ نہیں ہوتا. گھر کی مرغی ساگ برابر ہوتی ہے, دال تو مہنگی ہے, گھر کی مرغی ساگ برابر, لیکن آپ کو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بھی محبت دی ہے. تو اللہ کا شکر ہے, یہاں بھی لوگ محبت کرتے ہیں, جہاں چلے جائیں فدا ہے, باہر تو ہے ہی ہے. یہ نسبت کی وجہ سے ہم نے چھوڑا نہیں, ہم نے ان کی بات نہیں کسی متاثر نہیں ہوئی. اس لیے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ ممبر پر بیٹھتے ہی 3 شخصیات سمجھ میں آ جاتی ہیں. ایک آپ کے والد صاحب سمجھ میں آ جاتے ہیں فوراً, کہیں آپ کا ذکر آ جائے گا. ایک شیخ, ایک آپ کے استاد مفتی حسن ٹنکی میں فوراً ان کا ذکر آ جائے گا. فوراً کہیں نہ کہیں فوراً گفتگو میں آپ کی بات آتی ہے, سمجھ میں آتا ہو یہ علمی چشمہ ان کا کون سا ہے, روحانی کون سا ہے, اور نصب کون سا ہے. سب گلدستہ سب میں آئے تھے. روحانی سلسلہ کہاں سے ہے, علمی سلسلہ کہاں سے ہے. اللہ کا شکر ہے سبھی بہت بڑے لوگ تھے, بہت اونچے لوگ تھے. ہم تو الفاظ میں ان کی قدر و منزلت اور عظمت بیان بھی نہیں کر سکتے, اتنے اونچے لوگ تھے. یہ تو قلب محسوس کرتا تھا تو ان سے کیا ملا, ہم کیسے منقطع ہو جائیں. اللہ کا بہت شکر ہے پورے عالم میں, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس میں بڑی محبت بھی کرتے ہیں, جو اس نسبت سے دیکھتے ہیں. ان کو ہمارے آئینے میں سب بڑے نظر آتے ہیں, سب بڑے نظر, آئینے میں سب بڑے نظر آتے ہیں. اپنے والد صاحب بھی نظر آتے ہیں, اپنے شیخ بھی نظر آتا ہے, اس میں بن صاحب سب کہتے ہیں علماء کرام گفتگو کہتے ہیں آپ درسی ہے, وہ ایسے لگتا ہے مفتی صاحب کی طرح ہی آپ گفتگو کرتے ہیں, اور بات میں بھی کہتے ہیں. بلکہ لوگ تو کہتے ہیں شکل بھی آپ کو دیکھ اگر حکیم صاحب یاد ہیں, یہاں پرانے لوگ آپ کو دیکھتے تو مولانا نیاز صاحب مولانا صاحب بیٹھے ہیں. یہ ہے, اس لیے ہمیشہ بڑوں کی نسبت کے ساتھ زندہ رہو, اسی میں عافیت ہے. کان ابوہما صالح, ہمارے بڑے صالح تھے, ان سے ہمارا بھی کام بنا. کان ابوہما صالح, باپ صالح تھا, باپ صالح تھا, اسی سے نیچے والوں کا کام دنیا میں بنا, آخرت میں. وعلیکم السلام.